السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر بی اے پروگرام سیمسٹر 2 کا جو سبجیکٹ ہے ہمارا ڈی ایس سی 4 میجر سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کے اندر آج ہم اسٹڈی آف ماڈرن پروس ون ہمارا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ جدید اردو نثر کا مطالعہ۔ تو اس سبجیکٹ کے اندر آج ہم اپنا پہلا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، اور جو ہمارا پہلا سبق اس پہلا سبق کا نام ہے ادب کی غرض و غایت، یعنی ادب کا پرپس اور اس کا گول۔ اور یہ ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے جو مصنف ہیں وہ ہیں پریم چند۔ تو میں آپ کو یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر یہ بتا دوں کہ ہمارا جو سبق ہے یہ وہ کافی زیادہ بڑا ہے۔ اگر ہم اس سبق کو کم اور مختصر سے الفاظوں میں مختصر سے جو مخصوص چند باتیں ہیں ان کا ہی مطالعہ کر لیں تو وہ چیزیں ہمارے پیپر میں بہت مفید ہوں گی، بہت فائدہ مند ہوں گی۔ تو میں آپ کو اس چیپٹر کے اندر زیادہ چیزوں کا مطالعہ نہ کراتے ہوئے، یعنی اس پوری کہانی کو نہ پڑھاتے ہوئے، آپ کو ایک چھوٹے سے مختصر سے بہتر اور آسان طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو پیپر میں اپنا یہ اگر اس چیپٹر میں سے کوئی کوشچن آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے تو آپ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو میں اس چیپٹر کے اندر آپ کو ادب کی غرض و غایت کے بارے میں پڑھاؤں گا، اور بہت ہی آسان اور مختصر سے الفاظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہم پہلے اس میں جانیں گے کہ ادب کی غرض و غایت کے اندر اس کا اعراض و مقاصد کیا ہے، خطبہ تعریف بھی ہے، پریم چند کی زندگی کا تعارف بھی ہے، ترقی پسند تحریک بھی ہے، ادب کی غرض و غایت کا تجزیہ فی خلاصہ ہے۔ تو ہم سب چیزوں کو بترتیب ایک ایک کر کے اور دھیان سے پڑھیں گے، آپ دھیان سے سنیں۔ تو پہلا جو ہمارا ہے خطبے کی تعریف ہے۔ اس خطبے کی تعریف میں زیادہ کچھ نہیں ہے کہ خطبے کے بارے میں بتایا گیا کہ خطبہ کیا ہے، خطبہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو خطبے کا تعلق تخلیقی ادب سے نہیں ہے، لیکن علوم کی مذہبی، یعنی ادب کی تخلیق سے نہیں ہے، علوم کی مذہبی اور دانشورانہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو خطبات کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ یعنی کہ اس مقابلے کے خطبات کے جو اہمیت ہے وہ ہماری جو خطبات کی جو اہمیت جو واضح ہوگی وہ کس چیز سے ہوگی کہ مذہبی اور دانشورانہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے۔ یعنی کوئی مذہب کی کوئی تاریخی بات ہے، یا کوئی تاریخی قصہ ہے، یا دانشورانہ تاریخی کوئی واقعہ ہے، اگر ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو اس کو پیش کرنے سے ہماری خطبے کی تخلیقی تعلق جو ہے وہ ہمارا واضح ہو جائے گا، اور جو اس کی اہمیت ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اب اس خطبے کے اندر مذاہب میں پیغمبران، اولیاء کرام اور علماء دین کی وہ باتیں خطبے کے ذیل میں آتی ہیں جن میں عوام کی ہدایت کے لیے کوئی خاص پیغام ہو۔ یعنی کہ اس کے اندر جو اگر بات پیش کی جاتی ہے وہ مذہب سے متعلق پیغمبروں کی، اولیاء کرام کی اور محدثین کی، مفسرین کے خطبے کو اور جو پیش کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جو انسانیت ہے وہ پیدا ہو۔ چلیے اب اس خطبے کے بارے میں زیادہ نہ پڑھتے ہوئے ہم آگے کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، اور آگے اب ہم پڑھیں گے کہ پریم چند کی زندگی کا تعارف۔ دیکھو یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہمارا یہ ٹاپک ہے، پریم چند کا جو تعارف ہے اس کو پڑھنا اور ان کے بارے میں تھوڑا بہت یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے ان کے بارے میں ہم زیادہ نہ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا خاص جو ان کی چیزیں ہیں ان کی زندگی کے اندر، جیسے ان کی پیدائش کب کی ہوئی، ولادت کب کی ہے، اور وفات کب ہوئی، ان کے والد کا نام کیا تھا، اور ان کی پرورش کس نے کی، اور کیا نام ہے ان کی زندگی کے حالات بیاں کے بارے میں ہم یہ پڑھیں گے، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ ان کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ کیسا رہا۔ تو پریم چند کی پیدائش بنارس سے چند میل دور لمحی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور کب پیدا ہوئے؟ 31 جولائی 1880 میں۔
دیکھو ان کے بارے میں ہمیں ان کی جو پیدائشی اور ولادت کی اور وفات کی دونوں تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم تاریخ کنفرم تاریخ یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ہمیں ان کے جو ایئر ہے یعنی کہ جو سال ہے وہ ضرور یاد رکھنا ہے. تو یہ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ بنارس کے چند میل گاؤں، ایک لمحی گاؤں ہے، اس گاؤں میں پیدا ہوئے اور یہ بنارس سے 10 میل دور ہے. اور کب پیدا ہوئے؟ 1880 میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا. کیا تھا؟ پریم چند کا جو اصل نام تھا وہ دھنپت رائے تھا اور انہیں گھر میں جو نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے لوگ باغ. تو ان کے جو والد صاحب تھے، ان کے جو والدہ تھیں اور جو گھر کے افراد تھے وہ نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے، ان کو نواب رائے کہہ کر کے بلاتے تھے. پھر اسی کو انہوں نے اپنے ادبی ابتدائی قلمی نام بھی رکھا، یعنی کہ انہوں نے جو ان کا قلمی نام تھا اپنا ادب کے اندر جو انہوں نے اپنا قلمی نام بھی چلایا، تو شروعات میں انہوں نے اپنے قلمی نام کو بھی نواب رائے کے نام سے ہی رکھا اور اسی کو ہی آگے تک لے کے گئے اور اپنی زندگی کا آغاز بھی اس سے ہی کیا، اسی نام سے. تو ان کے والد کا نام عجب رائے عجب رائے تھا اور یہ ڈاک خانے کے اندر 20 روپے، کتنے؟ 20 روپے مہینے پر ملازم تھے. کہاں پر؟ ایک چیز میں دھیان رکھنی ہے، کیا نام، پریم چند کے جو والد صاحب تھے وہ ڈاک خانے میں ملازم تھے، ان کی 20 روپے ماہانہ تھی، یعنی کہ 20 روپے سیلری ان کے مہینے کی تھی. اور ان کے والد کا نام عجائب رائے. یعنی کہ ہمیں کیا یاد کرنا ہے؟ بس کچھ نہیں پڑھنا، یاد نہیں کرنا، سمجھنا ہے. مجھے اصل چیز کو سمجھنا ہے کہ پریم چند لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے بنارس کے اندر، 1880 میں پیدا ہوئے، 31 جولائی کو. ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا اور ان کو جو پکارتے تھے نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے. اور ان کے والد کا نام عجائب رائے تھا اور وہ ڈاک خانے میں 20 روپے مہینے پہ ملازم تھے. تو یہ چیز تو عام ہو، اسے یاد کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو اگر ہم آگے بتائیں گے، اس میں ہم آگے پڑھیں گے تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کا جو گزر بسر ہوا وہ بڑی تنگی سے ہوتی ہے، یعنی کہ تنگی سے ہوتی تھی. ان کی زندگی بہت ہی زیادہ فقر و فاقہ کی ایسی تنگی چھا رہی ہے گھر کے اندر، پریشانی ہیں، تکلیفیں، یہ تمام تر مشکلاتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے. تو ایسے حالات ان کی زندگی میں گزرے. تو ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنی اردو اور فارسی کے اپنے گاؤں میں ہی، یعنی اردو اور فارسی انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی پڑھی. شروعات کی تعلیم پریم چند کی ابھی عمر 8 سال ہی کی تھی کہ وہ 8 سال کے ہوئے تھے کہ ان کی ماں کا نام ہے آنندی دیوی نام ہے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. تو کب ان کی ماں کا انتقال؟ ان کی ماں کا انتقال ہوا جب پریم چند 8 سال کے تھے کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا، آنند دیوی کا انتقال ہو گیا. اب ماں کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ ماں کی وفات کے بعد ان کی دادی نے ان کی پرورش کی اور ان کی پرورش کرنے کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی. ان کے والد نے کیا کر لی؟ دوسری شادی کر لی. اور سوتیلی ماں کے آنے کے بعد گھر کی فضا جو تھی وہ بالکل بگڑ گئی، جس سے کہ آپس میں جو محبت تھی، جو بھائی آپس میں جو والدین کے اور اولاد کے بیچ کا جو تعلق تھا وہ کمزور پڑ گئے. ان میں تھوڑا سا ان دونوں کے بیچ میں، والدین اور اولاد کے بیچ میں تخلق ایک طرح سے ایک جو محبت تھی وہ دور ہونے لگی، وہ جدا ہونے لگی. تو ان چیزوں سے پریم چند نے فرار حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان چیزوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا چاہا؟ انہوں نے سوچا کہ ہم کتابوں کی پناہ ڈھونڈ لیں. کیا ڈھونڈ لیں؟ کتابوں کی پناہ، یعنی کتابوں کا راستہ اس کو رخ کر لیں. تو آگے پھر کیا ہوا کہ 15 سال کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی گئی. کیا کر دیا؟ ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی 15 سال کی عمر میں. اور ان کی جس لڑکی کی شادی ہوئی تھی وہ ان سے زیادہ عمر کی تھی. اور کچھ دنوں بعد ان کے والد کا بھی نام عجائب رائے لال کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی جو ان کے والد صاحب تھے، ان کے پریم چند کے جو والد صاحب تھے، ان کی شادی کے بعد کچھ دنوں بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اب ان کے سر پہ کیا ذمہ داریاں اور کیا فرائض پیدا ہو گئے کہ اب بیوی کے علاوہ سوتیلی ماں، بیوی کے علاوہ سوتیلی ماں اور 2 سوتیلے بھائیوں کا بھی ذمہ داری کا خرچہ ان کے اوپر آ گیا. اب پریم چند 9ویں جماعت میں تھے اس وقت. اب پریم چند کا کون سی جماعت میں؟ 9ویں جماعت میں تھے. عمر بھی کم تھی
اور عمر کم ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی کاروبار نہ محصول تھا ان کے پاس، کوئی کاروبار نہیں کر رکھا تھا انہوں نے، تو انہوں نے پھر گھر کی تعلیم کے اخراجات انہوں نے اپنے ٹیوشن پڑھا کر بڑی مشکل سے پورے کیے۔ جو ان کے گھر کے اخراجات تھے، گھر کا خرچہ، بھائیوں کا تعلیم کا خرچہ، اپنی تعلیم کا خرچہ، ان تمام تر چیزوں کا خرچہ وہ اپنے ٹیوشن پڑھا کر کیا کرتے تھے۔ اور ٹیوشن کیسے پڑھایا کرتے تھے؟ وہ روزانہ ننگے پاؤں 10 میل چل کر بنارس جاتے۔ کہاں جاتے؟ 10 میل چل کر بنارس جاتے اور وہاں جا کر کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، اور پھر ٹیوشن پڑھا کر کے رات کو گھر پر آتے۔ کب آتے بھائی؟ رات کو گھر پر آتے اور واپس آ کر کے دیے کی روشنی میں اپنی پڑھائی کرتے۔ پھر پریم چند جب اپنی پڑھائی کرتے تو اپنی پڑھائی کرنے کے بعد پھر وہ کافی رات کو پڑھائی کرنے کے بعد پھر اپنی نیند بھرتے، اور نیند بھرنے کے بعد پھر صبح وہ اٹھتے، پھر صبح کو پھر روزانہ ان کا یہی معمول روزمرہ چلتا رہتا۔ اب 1900 عیسوی میں بہرائچ کے گورنمنٹ اسکول میں ان کی تقریر ہوئی۔ کیا ہوئی؟ تقریر ہوئی 1900 میں بہرائچ میں گورنمنٹ اسکول کے اندر ان کو اپوائنٹمنٹ ملی، کس کی؟ ٹیچر کی۔ تو کانپور کے ضلع اسکول میں ملازمت کے لیے انہوں نے کانپور کے اسکول میں ملازمت کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ ملازمت کے دوران ایک دوست ملا۔ کون ملا؟ ایک دوست ملا، ان دوست کا نام تھا دیا نارائن نگم، جو زمانہ اخبار کے رائٹر تھے، جو زمانہ اخبار کو لکھتے تھے، رپورٹر تھے۔ اور پریم چند کو ادبی دنیا سے متعارف کرانے والے بھی دیا نارائن نگم ہی تھے۔ انہوں نے ہی پریم چند کو ادبی دنیا سے متعارف کروایا، یعنی کہ ادبی دنیا جو تھی اس سے تعارف کروانے والے دیا نارائن نگم کے رسالے تھے، یعنی کہ دیا نارائن نگم نے اپنے رسالے سے ان کو تعارف کروایا ادبی دنیا سے۔ اب 1908 میں پریم چند انسپکٹر مدارس کی حیثیت سے ضلع ہمیرپور آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ مدارس کی حیثیت سے ضلع ہمیرپور آ گئے 1908 میں پریم چند، اور وہاں آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنی نوکری کی۔ اب 1914 میں وہ بطور ماسٹر نارمل اسکول بستی بھیج دیے گئے۔ اب نارمل اسکول کے اندر ماسٹر کے طور پر انہیں 1914 میں بھیج دیا گیا، اور پھر 1918 میں ان کا تبادلہ گورکھپور میں ہو گیا۔ گورکھپور میں ان کی پھر تبدیل کر دی گئی، ٹرانسفر کر دیا گیا گورکھپور میں 1918 میں۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی اور فارسی اور تاریخی کے مضامین میں بی اے کیا۔ پھر بی اے کے امتحان دینے کے بعد پھر 1920 میں اصل چیز، اب یہ چیز دھیان رکھنا یہاں پہ جو ہے بہت ضروری ہے یہ والا ٹاپک۔ 1920 میں جب تحریک عدم تعاون شباب پر تھی، یعنی کہ جب اسہیوگ آندولن اور جلیاں والا باغ آندولن چل رہا تھا، اس واقعے کے دوران کچھ عرصے پہلے گاندھی جی گورکھپور میں آئے تھے۔ تو گاندھی جب گورکھپور میں آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر آنے کے بعد ایک اپنا تقریر کرنے کے بعد اس تقریر میں پریم چند بھی شامل تھے، یعنی کہ اس تقریر کو اس محفل میں پریم چند بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب ان گاندھی جی کی تقریر سن رہے تھے تو ان کی تقریر کا اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے اپنی 20 سال کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ کتنی؟ 20 سال کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر معاشی بدحالی کا پھر دوبارہ ایک شکار بن گیا۔ پھر استعفیٰ دینے معاشی بدحالی کا شکار بن گیا، اور کچھ دنوں کے بعد کانپور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے سرسوتی پریس قائم کیا، اور پریس کا قائم کرنے کے بعد وہ قائم جو کیا پریس، وہ ناکام رہا، ناقابل رہا، اور ناقابل رہنے کے بعد ساتھ ساتھ ہی وہ مقروض بھی ہو کر رہ گیا۔ 1925 میں ناول کشور پریس میں ملازمت کی، اور ملازمت کرنے کے بعد انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھیں، جیسے رسالہ مہادوری ادارہ کی فرائض کو انجام دیے، اور پھر 1929 میں رسالہ ہنس اردو اور ہندی میں جاری کیا۔ دیکھو یہ جو تاریخ کے ہیں ان کے جو پوائنٹس ہیں بہت ضروری ہیں، انہیں یاد کر لینا، اور ان کو اچھے سے دھیان میں ذہن نشی کر، تو یاد نہ کرنے کے سے بہتر یہ ہوگا
کہ ہم اس کو صحیح سے سمجھیں، اچھے سے سمجھیں۔ تو یہاں پہ ہم جو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کو انجام دیا اور کیا کیا فرائض کو انجام دیا، انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا۔ جیسے 1925 میں انہوں نے ناول کشور پریس میں ملازمت کی، انہوں نے اس کے اندر ملازمت کچھ کتابیں بھی لکھی، یہ بھی ہم ایک ٹاپک بنا کے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ 1925 میں انہوں نے رسالہ ہند سے ہندی میں جاری، اردو اور ہندی میں جاری کیا، لیکن جو انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا تھا حکومت نے اس پر اپنی پابندی لگا دی۔ پابندی لگانے کے بعد انہوں نے اپنے کئی طریقے سے الگ الگ طریقے سے اپنا رسالہ جاری کرتے رہے، اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرا۔ اور جو برٹش سرکار اس وقت اس دوران ان کے لوگوں کے خلاف، بھارتی لوگوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو پریم چند نے ادب کے دائرے میں رہ کر کے اس برٹش سرکار سے مقابلہ کیا۔ ان کے جو غلط کام تھے ان کو اخبارات کے اور کتابوں کے اور مضمون کے طور پر پیش کیا۔ اب 1934 میں ایک فلم کمپنی بلاوے پر ممبئی آ گئے۔ اب 1934 میں کہاں چلے گئے؟ پریم چند ممبئی چلے گئے اور وہاں فلم مزدور کی ایک کہانی لکھی انہوں نے، اور فلم کے اندر جب کہانی لکھی تو اس فلم کی نمائش پر پابندی لگا دی سرکار نے۔ جو فلم تھی اس فلم پر بھی سرکار نے پابندی لگا دی، کیونکہ فلم اس طرح کی تھی کہ وہ فلم یہ برٹش سرکار کے خلاف آواز اٹھانے کے اوپر تھی۔ تو آگے کیا ہوا پھر جب انہوں نے فلم ایجاد کی، وہ تیار کیا اور پھر اسے نکالا، اس کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو سرکار نے اس پر بھی پابندی لگا دی، اس کو بھی ضبط کر دیا۔ اب 1936 میں پریم چند کو لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کا صدر چنا گیا۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ 1936 میں پریم چند لکھنؤ آئے، اور لکھنؤ میں آنے کے بعد وہاں جو انجمن ہوئی ترقی پسند مصنفین، ان کو صدر بنایا گیا۔ جب وہ صدر بن گئے، پھر اپریل 1936 میں جب لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ہوئی تو پریم چند نے اس کا خطبہ صدارت پڑھا۔ کیا پڑھا؟ خطبہ صدارت پڑھا، یعنی کہ اب اس میں ہم دیکھو آسان لفظوں میں کہیں گے کہ 1936 میں پریم چند کو ترقی پسند مصنفین کا صدر بنایا گیا، اور اس انجمن میں پریم چند نے ترقی پسند مصنفین کے اندر جو پہلے اس کی کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں اپنا خطبہ صدارت جو تھا اس کو پیش کیا۔ اور اس دوران 1936 میں ان کی جو وفات ہوئی وہ 8 اکتوبر 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اپریل میں یہ کانفرنس ہوئی تھی اور 8 اکتوبر 1936 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تھوڑا سا ان کی جو ادبی تخلیق ہے اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالنا کہ 1908 میں انہوں نے اپنا ایک سوز وطن کے نام سے ایک شائع شدہ ان کے ابتدائی افسانہ شائع کیا، اور اس افسانے کے اور اس کے کئی بھی افسانے تھے، ان کے تمام تر افسانوں کے جو مجموعات ہے، یعنی کہ ایک گروپ تھے جو پورا ڈھیر تھا، اس کو انگریزی سرکار نے ضبط کر لیا تھا۔ اور کیوں ضبط کیا تھا وہ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ ان کو سرکار کا ضبط کرنے کا ریزن کیا تھا۔ چلیے اب آگے ہم پڑھیں گے کہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو غور سے سنیں، اس کے بارے میں پیپر میں ضرور آ سکتا ہے، تو غور سے اس ٹاپک کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ اب دیکھیے ہم ترقی پسند جو تحریک ہے اس کے اندر ہم جو مختصر چیزیں ہیں، جو خاص چیزیں، مخصوص چیزیں، اس چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ترقی پسند تحریک کا جو آغاز ہوا وہ 1936 میں ہوا۔ ہمیں کیا دیکھنا کہ ترقی پسند تحریک جو جاری کی گئی، جو کانفرنس بٹھائی گئی، وہ 1936 میں بٹھائی گئی، اور کہاں بٹھائی گئی؟ لکھنؤ میں بٹھائی گئی، یہ دھیان رکھنا ہے، لکھنؤ میں۔ اور جس کے صدر کون تھے؟ پریم چند تھے۔ اس کے ترقی پسند تحریک کے بھی صدارت کس نے کی؟ پریم چند نے کی۔
اور پریم چند نے صدارت میں اپنے خطبے میں ادب کی غرض و غایت کا بیان کیا. کس کا بیان کیا؟ ادب کی غرض و غایت کو خطبے کے اندر بیان کیا اور ادیبوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا. یعنی جو ادب کے ادیب کہتے ہیں رائٹرس کو، تو رائٹرس جو ہوتے ہیں ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہیں ادب کی، کیا نہیں ہے، اس چیز کا انہوں نے احساس دلایا. اب پریم چند کے اس صدارتی خطبے کو ادب کی تاریخ میں بھی اہم باب قرار دیا گیا. یعنی کہ یہ جو ادبی صدارتی خطبہ تھا پریم چند کا، اور اس خطبے کو ادب نے ایک اہم قصہ، ایک اہم باب ادب کے اندر دیا گیا. جو یہ خطبہ تھا، اس خطبے کو ایک امپورٹنٹ چیپٹر کے طور پر ادب کے اندر ایک حصہ بنا دیا گیا کہ یہ بھی ایک ادب کا حصہ ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. اب انہوں نے پریم چند نے اپنے خطبے میں کہا کہ ہم اپنے آپ کو ہندوستانی تہذیب کا بہترین روایت کا وارث سمجھتے ہیں. یعنی کہ جو ہندوستان کی تہذیب ہے، بہترین تہذیب ہے، جو اس کی روایت ہے، بہترین روایت ہے، تہذیب کی بہترین روایت ہے، اس کا ہم اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں. اور ان روایات کو اپناتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان روایات کو اپناتے ہوئے ہم اپنے ملک میں ہر طرح کی رجعت پسندی کے خلاف جد و جہد کریں گے. یعنی کہ اب جو رجعت پسندی اسے کہتے ہیں، یہاں پہ سمجھنا چاہیے کیا ہے کہ رجعت پسندی کسے کہتے ہیں. اس میں دوسرے جو لائن بولی انہوں نے یہی کہی کہ رجعت پسندی کے خلاف ہم جد و جہد کریں گے روایت کے اپناتے ہوئے اپنی. تو رجعت پسندی کہتے ہیں جو سرکار تھی اس وقت اپنی من مانی کر رہی تھی، اپنی منمانی کی زندگی گزار رہی تھی اور لوگوں کو بھی پریشان و تکلیف کر گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف ہم ایک جد و جہد بھی کریں گے اپنی روایت کو اپناتے ہوئے. اور رجعت پسندی کے معنی یہ ہے کہ ترقی کی فکر راز نہ آنا. یعنی کہ جو ترقی ہو رہی تھی تحریک کے اعتبار سے، تحریک کے ساتھ جو تحریک کے اندر ترقی پسند تحریک کے اندر ترقی ہو رہی تھی، اس ترقی کو سرکار کو راز نہیں آ رہا تھی. یعنی کہ وہ سرکار اس چیز کو مان نہیں رہی تھی، اس چیز کو منع کر رہی تھی کہ آپ اس تحریک کو نہ کریں. اس چیز کے خلاف کئی قانون کے جو الزامات تھے وہ پیش کر رہی تھی ادیبوں کے اوپر، رائٹرسوں کے اوپر. تو انہوں نے اس کے خلاف ایک جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں سے کہا اور ہر ایسے جذبے کی ترجمانی کریں گے ہمارے وطن کو ایک نئی اور بہترین زندگی دے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے نئے اور بہترین طریقے کی ترجمانی کریں گے اور ایسے جذبے کی ترجمانی کریں گے جو ہماری زندگی کو بہتر بنائے، ہماری زندگی کو صحیح رکھ سکے، یعنی کہ ہماری زندگی کو اچھا بنا سکے. آگے پڑھیں گے کہ ترقی پسند تحریک کی بنیاد 1930 میں لندن میں رکھی گئی تھی. اب جو ترقی پسند تحریک تھی اس کی جو بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ کہاں رکھی گئی تھی؟ لندن میں 1930 میں رکھی گئی تھی. اب لندن میں جو کس طرح سے رکھی گئی تھی وہ ہم یہ پڑھیں گے. جو لندن میں ہندوستان کے جو چند طلبہ تھے، طالب علم تھے، وہ اس لندن میں رہ رہے تھے. لندن میں وہ جب رہ رہے تھے انہوں نے سیاسی اور سماجی حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی انسانیت کی خدمات کا خواب دیکھا کہ اب انسانیت میں آ کر اپنے آپ کو انسانیت کی طرف منتظر کر ہم سیاسی اور سماجی جو حالات بگڑے ہوئے ہیں ان کو صحیح کرنے میں ہم خدمت کو انجام دیں گے، اپنی خدمت کو انجام دیں گے. تو انہوں نے جو یہ خدمت شروع کی اس کو کس طرح سے کیا؟ انفرادی طور پر سعی و جستجو کرنے کے بجائے اجتماعی تمام زبانوں کے تخلیق کاروں کو ہمراہ لے کر ہندوستان کو پستی، غلامی، مظلوم اور استحصال سے آزاد کرانے کا عزم کیا. یعنی کہ انہوں نے انفرادی طور سے ہٹا کر، یعنی انفرادی طور کے بجائے، یعنی کہ الگ الگ چھٹ جانے کے بجائے انہوں نے ایک اجتماعی طور پر، کس طرح کے طور پر؟ اجتماعی طور پر جو تخلیق کار تھے زبانوں کے، جو زبانوں کو پیدا کرنے والے، ایجاد کرنے والے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر کے
ہندوستانیوں کی پستی اور غلامی، جو ہندوستان جو پستی غلامی میں چل رہا تھا اس دور میں، انہوں نے اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہ عزم کیا کہ اب ہم آزادی کا جھنڈا لہرائیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اس تحریک کا جو اصل مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ بنیادی اور اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر انسانیت کو پیدا کیا جائے، کہ انسانیت جو ہے وہ مر چکی ہے اس کو زندہ کیا جائے، اور جو لوگوں کے اندر نا اتفاقی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اس تحریک سے متعلق اور اس کے نظریوں سے اتفاق رکھنے والے ادیبوں نے اپنی اپنی زبان کے ادب میں ترقی پسند خیالات کی تبلیغ و تشہیر کی، اور اس طرح اس تحریک نے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کی بیشتر زبانوں میں اپنے وجود کو احساس دلایا۔ یعنی کہ جو اس تحریک سے متعلق رکھنے والے ادیب تھے، رائٹرز تھے، انہوں نے اپنی زبانوں کے ادب میں ترقی پسند خیالات، یعنی کہ جو اپنی زبان تھی اس کے ادب کے دائرے میں لے کر کے اپنے خیالات پیش کیے، اور اس طرح سے سارے ادیبوں نے اپنے خیالات پیش کرنے کے بعد اس ترقی پسند تحریک نے اپنے آپ کو پورے ہندوستان کے اندر پھیلا دیا، اور یہ اتنی جلد سے جلد پھیل گئی کہ اس نے اپنے جو احساس تھا اپنی زبان میں اس نے بیشتر زبانوں میں اپنے وجود کا احساس دلایا، لوگوں کو اپنے احساس دلایا کہ میرا ہونا کتنا ضروری، اس ترقی پسند تحریک کا ہونا کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس اجلاس کی صدارت شہرہ آفاق ادیب پریم چند نے کی تھی۔ اب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس ترقی پسند تحریک کی صدارت کس نے کی؟ پریم چند نے۔ اور اس پسند کی جو خدمات کو انجام دیا وہ اردو کے مشہور ادیبوں اور رائٹرسوں نے دیا، اور اس کی سرپرستی انہوں نے ہی کی۔ اب اس میں ہم آگے جو اہم چیز ہے وہ یہ چیز پڑھیں گے کہ 1950 کے بعد اس تحریک میں ایک طرح کا جمود آ گیا، یعنی کہ ایک طرح کی سستی اور کمزوری سی آ گئی، اور جس کی وجہ سے ترقی پسند تحریک ناکامیابی کی طرف ڈھلنے لگی۔ اور اس کے ناکامیابی کی طرف ڈھلنے کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان اس وقت جو ہے تقسیم ہو رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہی بتایا گیا کہ جو ہندوستان تھا اس وقت جو 1947 میں جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد جو ہندوستان کو پاکستان کو تبدیل کر دیا گیا اور بانٹ دیا گیا 2 حصوں میں، تو اس دوران جو جھگڑے چل رہے تھے، اس دوران جو دہشت مچی ہوئی تھی، ہگڑا تھبڑی ہو رہی تھی، تو یہ جو دور چل رہا تھا، اس دور کو نتیجہ قرار دے دیا گیا کہ اس دور کی وجہ سے ہی ہماری جو ترقی پسند تحریک تھی وہ کمزوری کی طرف، سستی کی طرف ڈھلنے لگی۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ ادب کی غرض و غایت۔ اب یہ ہمارا جو تھا یہ ٹاپک اتنا صحیح، ہم نے مخصوص چیزیں آپ کو بتائیں کہ ترقی پسند تحریک کب لاگو ہوئی، کب ایجاد کی گئی اور کہاں کی گئی، اس کی صدارت کس نے کی، اور اس کے اندر صدارت کے اندر خطبہ کس نے بیان کیا اپنا ادب کی غرض و غایت کا؟ پریم چند نے اس کے اندر ادب کی غرض و غایت کے اوپر اپنا خطبہ بیان کیا، اور اس میں خطبے میں انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اپنی ادیبوں کو، رائٹرسوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داری کو کیا سمجھنا چاہیے، اور تمام تر چیزیں اس کے اندر پیش کی گئیں، جس طرح کہ انہوں نے اپنے خطبے میں بتایا کہ ہم ہندوستانی تہذیب کی بہترین روایت کے وارث سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان روایت کو مانتے ہوئے ہم رجعت پسندی ہے اس کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ یہ تمام تر چیزیں انہوں نے اس کے اندر بتائی، اور پھر یہ بتایا کہ یہ کس طرح سے کہاں اس کی بنیاد ڈالی گئی، یہ کس طرح سے کہاں سے شروعات ہوئی اس کی، یہ لندن سے اس کی بنیاد ڈالی گئی 1930 کے اندر، اور پھر پریم چند نے اس کی صدارت کی، اور اس طرح کا اصل بنیادی مقصد جو تھا کہ لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کرنا تھا، جو ان کے اندر نا اتفاقی تھی، جو اتفاق پیدا ہوا اس نا اتفاقی کو دور کرنا تھا، اور لوگوں کو ایک جٹ کر کے برٹش سرکار کے خلاف انہوں نے یہ کانفرنس کی تھی۔
تو یہ تمام تر چیزیں جو خاص چیز تھی میں نے آپ کو بتائیں. تو آپ اگر یہ مختصر چیز اگر لکھ کے آتے ہو پیپر میں بھی تو آپ کو ماشاء اللہ سے انشاءاللہ ضرور آپ کو اچھے مارکس دے دیے جائیں گے. اب ہم آگے پڑھیں گے کہ ادب کے غرض و غایت. اب جو ادب کے غرض و غایت کے تجزیے کہتے ہیں ایک کسی چیز کے بارے میں. اب جیسے ادب کی غرض و غایت ہے، اب یہ جو ادب کی غرض و غایت ہے اس کا مطلب ہے، اس کا تجزیے کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تجزیے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جاننا یا پہچاننا یا اس کا مطالعہ کرنا. اب ادب کی غرض و غایت کے اس کے اندر جو بتایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک نے اپنے قیام کے چند دنوں میں اس قدر مقبولیت حاصل کر لی کہ ملک میں ہر طرف سے اس کی تائید کی جانے لگی. یعنی کہ ہر طرف یعنی کہ جو ادب تھا اور ادب نے جو ترقی پسند مصنفین کی تحریک ایجاد کی گئی تھی، تو اس ترقی پسند مصنفین نے اپنے اتنی مقبولیت حاصل کر لی کہ ملک میں ہر طرف اس کی طرفداری کرنے جانے لگی. یہ ہندوستان کی پہلی اور ایسی ادبی تحریک تھی جس میں صرف اردو ہی نہیں بلکہ زبانوں کے ادیب بھی نظریات اتحاد کی بنیاد پر ایک ہی جمع ہو گئے. یعنی کہ بنیادی زبانیں جو اور دوسری زبانیں تھیں اور جو نظریات تھا بنیادی طور پر لوگوں نے اپنا ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے جمع ہو کر کے اس تحریک کو انجام دیا. اب اس انجام دینے کے بعد اس تحریک کو ترقی بھی دی. اب جب ترقی ہوئی تو پھر یہ بڑھوتری ہوئی اس کے اندر. جب یہ بڑھوتری ہونے کے بعد برٹش سرکار نے اس کو ضبط کرنا، اس کو پابندی لگانا شروع کر دی تھی. تو اس ترقی پسند تحریک کا ایک دوسرا بنیادی مقصد کیا تھا کہ ادب کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ ادب کے ذریعے جمہوریت اور اخوت و مساوات کے صحت مند خیالات کی ترویج کی جائے. یعنی کہ جو جمہوریت اور اخوت و مساوات تھے، یعنی کہ بھائی چارہ اور سمانتا جو ہے، اخوت اور مساوات کا مطلب ہے کہ بھائی چارہ اور سمانتا، اور جمہوریت یعنی کہ لوکتنتر تھا، یعنی کہ اس لوکتنترتا کو اور بھائی چارہ اور سمانتا کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایجاد کی جائے اور لوگوں کے اندر اس چیز کو اتارا جائے. اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا. ایک مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے اندر انسانیت کو زندہ کیا جائے، اور دوسرا مقصد کیا گیا اس کا اصل کہ جمہوریت اور اخوت و مساوات یعنی کہ بھائی چارہ اور سمانتا، یعنی کہ آپس میں برابری اور کیا نام ہے یہ جمہوریت لوکتنترتا کو ایجاد کی جائے. تو اس کانفرنس کے اندر ایک اہم نقطہ نظر یہ بھی تھا، اس کو بھی دھیان میں رکھیں گے ہم. اب ایک اس کانفرنس کے اندر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کیا مقصد تھا کہ ادیبوں میں اتحاد پیدا ہو جس سے وہ اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ سکیں، اپنے حق کے لیے جنگ کر سکیں کس سے؟ برٹش سرکار سے. اب وہ اپنی آوازوں کو اٹھا سکیں، بلند کر سکیں. ایک اہم مقصد یہ بھی تھا اس کا. اور رجعت پسندی پالیسی کی وجہ سے پورے ملک میں ادیبوں کو پنپنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا. اب یہ جو رجعت پسندی تھی، اس کے وجہ سے جو ادیب تھے ان کو جو ہے پورے ملک کے اندر جو ابھرنے کا پنپنے کا جو موقع تھا وہ بھی نہیں ملتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ترقی پسند تحریک کو جاری کیا تھا، اور اس کے بدولت ہی یہ ادب کے غرض و غایت نے کہا کہ ہم ادیبوں کو بلند، ان کی جو آواز ہے اس کی آواز کو بلند کریں گے، جس سے کہ وہ اپنا آپ کو اس ملک بھر میں پیش کر سکیں کہ ان کا جو تخلیق ہے، ان کا جو فن ہے، ان کا جو آرٹس ہے، وہ کس طرح کا کیسے ان کے اندر چھپا بیٹھا ہے اس کو باہر نکالیں گے، ابھاریں گے. تو اس طرح سے ادب نے ان کو بھی ایک موقع دیا اپنی آواز اٹھانے کا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار نے ان کی جو صحت مندی پر خیالات، حکومت نے پابندی لگا دی. یعنی کہ جو ان کے خیالات تھے اس خیالات کو پیش کرنے پر بھی سرکار نے پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے وہ اپنی آواز بھی اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو اسی وجہ سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور جو جمہوری خیالات کو فروغ دے رہے تھے حکومت کے عتاب زد میں رہتے تھے. اب جو بھی
اپنے خیالات کو پیش کرتا وہ حکومت کے ضبط میں آ جاتا، یعنی کہ حکومت اس کو اپنے انڈر میں لے لیتی تھی اور اس پہ طرح طرح کے الزامات لگا کر کے اس کو مجرم ٹھہرا دیتی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے الزامات اس کے اندر لوگوں پہ ٹھہرانے جانے لگے اور پھر ان کے خلاف آوازیں اٹھائی جانے لگیں۔ سرکار ان سے ان کو اٹھا کر کے لے کے جا کر کے نئے نئے طرح طرح کے الزامات لگا کر کے ان کو تمام تر سزائیں دے کر کے ان کو اس ملک سے کم کر رہے تھے، ادیبوں کو، رائٹرسوں کو۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت اتنا برا حالات تھے کہ لوگ جو ہے بڑے پریشان تھے اس تحریک سے، اس برٹش سرکار سے۔ تو انہوں نے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک آواز اٹھانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک ساتھ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور برٹش سرکار کے دل میں دہشت پیدا کرنے لگے، جس سے کہ وہ اپنے اس ملک، ہمارے جو ملک ہے ہندوستان کو چھوڑ دیں اور ہمیں آزادی مل جائے۔ تو یہ اس کے اندر اہم نظریات دیے گئے تھے، ہمیں اس کو دھیان سے پڑھنا نہیں ہے، کوئی بس کچھ زیادہ خاص اہم بات نہیں ہے کہ جو اس وقت کے دوران، اس وقت کے دور میں جو حالات پیش تھے ان حالاتوں کو، نظریاتوں کو ہمیں لکھنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ باقی اب اس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ میں کیا ہے کہ ادب کی غرض و غایت جو ہے یہ پریم چند کا صدارتی خطبہ ہے۔ دیکھو پیپر کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ادب کی غرض و غایت اسباق کا خلاصہ پیش کیجیے، تو اس کا جو خلاصہ ہے ہم مختصر الفاظوں میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اصل چیز ہے کہ سمجھنا، جب ہم سمجھ جائیں گے اس چیز کو تو ہم لکھنے میں معنی آسان ہو جائے گا۔ تو کیا ہے اس کے اندر، خلاصے کے اندر یہ کہ ادب کی غرض و غایت جو ہے چیپٹر اسباق ہے، اس کے جو مصنف ہیں وہ پریم چند ہیں، اور اس ادب کی غرض و غایت کو ترقی پسند تحریک کے اندر پیش کرنے والے، ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی، کل ہند کانفرنس کے اندر پیش کرنے والے جو تھے وہ تھے پریم چند، اور اس کی صدارت بھی کرنے والے کون تھے خطبے کی؟ وہ بھی پریم چند ہی تھے۔ تو ادب کی غرض و غایت، جو ادب کی غرض و غایت تھی اس میں جو الفاظ بولے گئے تھے، پریم چند نے جو اس میں اپنے خطبہ دیا تھا اس کا لوگوں پر بہت اثر پڑا، اور ایسا اثر پڑا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ متوجہ ہوئے تو انہوں نے ایسا کیا بولا جس کی وجہ سے وہ متوجہ ہوئے۔ تو انہوں نے اس میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھڑا اترے گا، یعنی کہ ہماری وہ جانچ پرکھ پر ادب کھڑا اترے گا جس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ ہمارے اندر اگر غور و فکر کرنے کی اور چیزوں کو پرکھنے کی ہمارے اندر ایک فن ہوگا، آرٹ ہوگا، تو ادب ہماری ان چیزوں پر کھڑا اترے گا، یعنی کہ ادب ہماری ان چیزوں پر توجہ دے گا۔ اور جو آزادی کا جذبہ ہو، اب جس کے اندر آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، اور زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرنے کا جذبہ ہو، یعنی کہ جو زندگی کی حقیقت تھی اس کو بتانے کا جس کے اندر جذبہ ہوگا، جس کے اندر ایک حسن ہوگا اور جس کے اندر ایک قابلیت ہوگی، تو ادب جو ہے اس کے اوپر ایک توجہ ڈالے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ یعنی کہ ادب سے مراد ہے کہ جو ادیب تھے، رائٹرس تھے، وہ جو لوگ اپنے جذبے میں رہ کر، اپنے جذبے کے اعتبار سے جو زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرے گا اور اس کے برٹش سرکار کے خلاف آواز اٹھائے گا، تو یہ رائٹرس تھے وہ ان کے ساتھ دیں گے، اس میں یہ بتایا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، یعنی کہ زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرنا، اس کے اندر اگر جذبہ ہوگا، وہ جب اپنے جذبے کو پیش کرے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ہنگامے کی بھی بے چینی پیدا ہوگی، اور جب وہ ایسا اپنا تجربہ، اپنا ایسا جذبہ پیش کرے کہ اس کے جذبے کو پیش کرنے سے ہمیں نیند نہ آئے، کیا نہ آئے؟ نیند نہیں آئے، ہم سوئے نہیں، کیونکہ جو نیند ہے، جو سلایا جاتا ہے، وہ زیادہ موت کی علامت ہوگی، یعنی کہ سونا کیا ہوتا ہے کہ موت کی علامت۔ اب آگے سے پڑھیں گے کہ پریم چند کے صدارتی خطبے پر اس عہد کے ادیبوں نے لبیک کہا۔ جو پریم چند کا یہ خطبہ تھا اور جو صدارت تھی، اس کے اوپر لوگوں نے لبیک کہا کہ جس سے ادب کا معیار
تبدیل ہونے لگا، یعنی کہ جو ادب کا معیار تھا وہ چینج ہونے لگا۔ پریم چند پہلے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے ہندوستانی گاؤں کے کسانوں، کھیت مزدوروں اور ہر جنوں کی عظمت اور انسانی وقار کو سمجھا۔ یعنی کہ پریم چند ایک ایسے ادیب ہیں پہلے جنہوں نے ہندوستان کے جو کسان تھے، کھیت کو چلانے والے، جتانے والے لوگ تھے، مزدور تھے، اور جو ہر جنوں کی عظمت ہے، یعنی کہ جو پیغمبران، ولی، اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو ہر جن کہتے ہیں، تو ان ہر جنوں کی جو عظمت تھی ان کی اور ان کی انسانیت تھی، ان چیزوں کو سمجھنے والے جو پہلے رائٹرز تھے وہ تھے پریم چند۔ تو ان کے لیے ادب کے کشادہ دروازے کھول دیے اور دوسرے لوگوں کو بھی راغب کیا۔ تو پریم چند نے ان کے لیے کشادہ دروازہ یعنی کہ دروازہ آسان، یعنی کہ ادب کی طرف بڑھنے کے لیے راستے جو تھے آسان کر دیے، اور ان کو راغب کیا، یعنی کہ ان کو جو کیا کہ متوجہ کیا کہ اس چیز کی طرف آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں کہ جو لوگ اس بری حالات میں، اتنی بری کنڈیشن میں چل رہے ہیں، آپ اس میں تھوڑا سا اپنا سہارا لگائیں جس سے کہ ہمیں آزادی مل سکے۔ اب آگے ہم بڑھیں گے کہ پریم چند نے اپنے خطبے میں ایک بات پر تنقید بھی کی، کہ تنقید یہ کری کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اسے حیات سے کوئی بحث نہ تھی، یعنی کہ جس دور سے ہم گزر رہے تھے روح سے اس کو کوئی بحث نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو دور ہے یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن دور ہے، اس سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ادیب تخیلات کے ایک دنیا بنا کر اس میں من مانے طلسم باندھا کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، وہ خوابوں کی زندگی میں وہ جو خواب ہے، خیالاتوں کی اور خوابوں کی زندگی بنا کر ایک جادو ٹونے کی جو سوچ ہے، وچار ہے، اس کو دماغ میں لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس چیز کو پریم چند نے کہا کہ یہ جو خیالات ہیں، ان خیالاتوں کو اب اپنے جو دماغ میں بٹھا رکھے ہیں ان کو فنا کر دو، ان کو ختم کر دو، اور اس طرف اپنی جو آزادی کی طرف لڑائی جنگ لڑنے کے اوپر اپنی جو توجہ ہے وہ اس طرف ڈالیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پریم چند کہ کہیں فسانہ عجائب کی داستان تھی، کہیں بوستان خیال کی، اور کہیں چندرکانتا ستون تھی۔ ان داستانوں کا منشا محض دل بہلاؤ تھا اور ہمارے جذبہ حیرت کی تسکین تھی، یعنی کہ ایسے ان چیزوں کی طرف جو رائٹرز تھے وہ اپنے خیالاتوں کو پیش کر رہے تھے، اور یہ جو داستانیں تھیں یہ ہمارے جذبے کو پست کرنے والی چیزیں تھیں، یہ ہمارے داستانوں کو پست کرنے والی چیزیں تھیں۔ جب وہ پست کر رہی تھی تو حیرت کرنے والی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اپنی آزادی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ آگے پریم چند نے کہا کہ ادب پر صرف تنقید ہی نہیں بلکہ ادب کا اصل مقصد بھی واضح کیا، یعنی کہ پریم چند نے جو ادب کے غرض و غایت کے بارے میں بتایا اس کے اندر صرف اس کے اوپر تنقید ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کا اصل جو مقصد تھا وہ بھی بتایا کہ لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کی جائے، انسانیت کو جگایا جائے۔ ادب کو زندگی کا ترجمان بھی بتا دو، جو ادب کی زندگی تھی اس کا ترجمہ بھی کیا کہ ہمارا جو ادب ہے کہ وہ کیا ہے، ادب اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہ ہماری زندگی میں کیوں آنا چاہیے، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے پیش کی۔ ادب کی غرض و غایت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ادب کی اور پریم چند نے جب ادب کی غرض و غایت کے بارے میں بتا رہے تو انہوں نے اس بتانے کے وقت پر جب وہ خطبہ پیش کر رہے تھے اس خطبے کے دوران انہوں نے ایک بات کی کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، جو ہمارا حسن ہے ہمیں اس کا جو طریقہ ہے اسے ہم بدلیں گے، اسے ہمیں بدلنا بہت ضروری ہے، چونکہ ابھی تک ہمارے حسن کا معیار عیش پروانہ اور امیرانہ طرز پر تھا، یعنی کہ جو ہمارا جو ابھی تک حسن تھا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے پر چل رہا تھا، اور امیروں کے جیسے خیالاتوں پر، امیروں کی جیسی زندگی گزارنے کے اوپر چل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری عیش و آرام ہے، جو امیروں کی زندگی جسے ہم گزارنے کی سوچ رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کر دنیا میں اپنے جو حالات پیش آ رہے ہیں
ان کو نظر رکھنا ہوگا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ ہمارا ادب اور آرٹ صرف امرا کے دامن سے لپٹا ہوا تھا، وہ ایک ہی جذبات کا ترجمان تھا، اور ہمارے ادیبوں کی نگاہیں جھوپڑوں کھنڈروں کی طرف کبھی نہ اٹھی، بلکہ ان کی نگاہوں کا مرکز محل اور بنگلات تھے۔ یعنی کہ پریم چند کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آرٹ تھا، جو ہمارا فن تھا، وہ امیروں کا جو دامن تھا اس میں لپٹا ہوا تھا۔ یعنی کہ صرف جو ہم خدمت کرتے تھے، صرف امیر لوگوں کی ہی خدمت کرتے تھے، اور ان کی ہی جذبات کو ہی سمجھتے تھے، ان کی جذبات کی ہی ہم ترجمانی کرتے تھے۔ تو ہمارے جو ادیبوں کی نگاہیں تھیں، وہ جو غریب لوگ ہیں، جو کھنڈروں میں جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، ان کی طرف ہماری نگاہیں جاتی نہیں تھیں۔ تو پریم چند نے کہا کہ ہماری اس حسن کو جو معیار ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں تمام تر لوگوں پر نظر ڈالنی ہے اور ڈالنی پڑے گی بھی۔ یعنی جو غریب ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کے اوپر بھی ہمیں نظر ڈالنی پڑے گی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب اور مزدور طبقے کو وہ انسانیت کے دامن سے خالص سمجھتے تھے۔ یعنی کہ جو غریب لوگ تھے، ہم ان کو، جو غریب اور مزدور لوگ تھے، ان کو جو ہم انسانیت کے تو طبقہ تھا، یعنی کہ جو انسانیت جو ہم سمجھتے تھے صرف ہم امیروں میں ہی سمجھتے تھے، غریبوں میں نہیں سمجھتے تھے۔ تو ہمیں انسانیت جو ہے ہر شخص کے اندر سمجھنی ضروری ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی آئیڈل نہیں تھا، ان کی جو زندگی کا تھا اس کا کوئی آئیڈل ہی نہیں تھا۔ ہمیں اس کا آئیڈیل بھی سمجھنا ہوگا، ان کا بھی کوئی، ہر شخص کا ایک اپنا آئیڈیل ہوتا ہے، ہر الگ الگ سوچ ہوتی ہے، ایک وچار ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کے بھی آئیڈیل سمجھنا ہوگا، نہ کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد۔ تو اس چیز کے اندر ہم نے جو پڑھا، یہ بڑا اہم چیز پڑھی۔ اب ایک اہم چیز اور پڑھیں گے اس خلاصے کے اندر، کہ پریم چند کے اس خطبے کا مقصد ہی یہی تھا، یعنی کہ جو پریم چند کا جو خطبہ تھا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہماری زبان میں ایسا ادب تخلیق کیا جائے جسے پڑھ کر لوگوں کو سکون کی نیند نہ آئے، بلکہ ان کے ضمیر بیدار ہوں اور کچھ گزرنے کی ہمت پیدا ہو۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا اس خطبے کو پیش کرنے کو، اس ترقی مصنفین کو جاری کرنے کا مقصد اصل یہی تھا کہ جو لوگ ہیں، لوگوں کی زبانوں میں ایک ایسا ادب پیدا ہو، ایک ایسا ادب ایجاد کیا جائے جس سے لوگ پڑھنے کے بعد اپنی سکون کی نیند نہ گزاریں، بلکہ ان کے ضمیر کے اندر ایک ایسا تخلیق پیدا ہو، ایک ایسی چیز پیدا ہو جس سے کہ لوگ جو ہے آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں۔ یعنی کہ ایک ان کے اندر ہمت پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو آزادی کا، سوتنترتا کا، جس سے کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ سکے۔ تو اصل چیز ان کا یہی تھا کہنے کا۔ تو ہمارے یہ تمام تر جو ٹاپکس تھے، ہم نے ان کو کلیئر کر لیا ہے۔ اب تو اس چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے بہت ہی آسان الفاظوں میں۔ یہ بہت ہی بڑا چیپٹر ہے کہ ہم اس کو اگر ویسے پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری کچھ سمجھ میں باتیں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی۔ تو میں نے آپ کو یہ آسان طریقے سے اور اچھے الفاظوں، کم لفظوں میں پورا چیپٹر بتا دیا گیا، کیا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے، کس چیز کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے، ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آپ جب اس کو پیپر میں لکھو تو پہلے اس میں اگر کوشچن آئے تو کوشچن آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو آپ کو بہتر سب سے لگا تو آپ اس کو لکھیں۔ جیسے اگر خلاصہ پہ آئے تو خلاصے کو اگر آپ بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہو تو آپ پہلے خلاصے کو لکھیں، اچھے انداز میں لکھیں، اور جو مین پوائنٹس ہیں بس انہیں پہلے لکھیں، بعد میں جو آپ کے ذہن میں بات آئے آپ اس کو لکھیں۔ کیونکہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پہلے جو بچے کے چیک کرتے ہیں وہ اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ شروعاتی حصہ جو ہوتا ہے، جو سب سے پہلے بچہ لکھتا ہے، وہ اسی کو ہی صرف چیک کرتا ہے، باقی آگے کا رائٹ مارک کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لکھو وہ چیز لکھو جو سب سے بہتر ہو، چاہے وہ ادب کے غرض و غایت کے خلاصہ ہو، تجزیہ ہو یا پریم چند کے تعارف ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اچھے سے اور اپنے اچھے انداز میں لکھنا ہے۔
تو یہ ہمارا پورا سبق پورا ہو گیا. اب آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ چیپٹر اگر آپ کو اچھا لگا ہو، سمجھ میں آیا ہو، تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ایسی ویڈیوز کو لانے کے لیے کمنٹس کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.